یہ ابھی تو آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں ویلڈ ہوتا. بڑی بڑی قومیں آپ سے ریکویسٹ کریں گی, آپ کے حضور آنے کی کوشش کریں گی, اور یہ صرف 10 سال کے چھوٹے سے وقفے میں ہوگا. امیر ہوگے, رئیس ہوگے, لیتھارجک ہوگے, کر بیٹھے بیٹھے بس منہ میں ڈالتے جاؤ گے, کھائے جاؤ گے, کوئی کام ہی نہیں کرنے کو پڑے گا آپ کو. یہ جو آپ کی اب کی اسرت ہے, تنگی ہے, آج کے بغیر کل کے عطا کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. یو ول سی اٹ ود یور اون آئیز. اور باقی دشمنوں کی کیا ہے, کوئی بھی دشمن آپ سے نہیں لڑ سکتا. وہ اب کوئی بھی ملک آپ کی طرف, اب کو انہوں نے آزما لیا. ابھی تو کل کی رپورٹ ہے اس کی امریکہ کے تھنکنگ ٹینک کی, کہ ہم سب نے مل کے بڑی کوشش کی ہے پاکستان کو توڑنے کی. کہ انہوں نے لکھا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے, مگر پاکستان کے لوگ اور فوج کو ہم علیحدہ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سٹنٹ کھیلے ہیں, ہم پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج سے جدا نہیں کر سکتے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو شفٹ ٹو ادر ایکٹیویٹیز, not to try this separation. اب پاکستان کو ہم ڈی اسٹیبل نہیں کر سکتے, اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اور فوج سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بھائیوں سے ذرا محبت سے کلام کیا کریں. کبھی کبھی دیکھو جی, جب دشمن اس بات کا قائل ہے کہ ہم عوام پاکستان کو افواج پاکستان سے جدا نہیں کر سکے, بڑا بڑا چکر چلایا گیا سیاسی اخلاقی. بات یہ ہے, ایک دفعہ ایک فوجی افسر نے مجھے پوچھا کہ جی ہمارے بارے میں ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں. میں نے کہا وہ تو تمہیں افسر سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھو ہماری پوری قوم فوج کو نہ افسری سے دیکھتی ہے, نہ چیف آف دی اسٹاف کو دیکھتی ہے. ہماری فوج تو تمہیں صرف شہید یا غازی دیکھتی ہے. ہمارے پاس تو تیسرا تصور ہی کوئی نہیں اپنے افواج کے اوپر رکھنے کا. اور آپ یقین کرو, آپ کتنے گپ اندھیرا ہو, کتنی تاریکیاں ہوں, کتنی خوف کی فضا ہو, اگر کوئی بچہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھے نا ہمارا ایک فوجی کھڑا ہوا ہے, ایسے لگتا ہے وہ بالکل اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اتنا اعتماد دنیا کی کسی فوج پر کسی عوام کو نہیں ہوتا جتنا ان کو ہوتا. تو پھر واٹ از دی ریزن؟ میں کہتا ہوں یار دونوں طرف سے اخلاق برتنا چاہیے. میں تو اس جنگ کو چھوٹی سی جنگ سمجھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کی جنگ بے ایمانوں سے ہو رہی ہے, کوئی بڑا پولیٹیکل فساد نہیں ہو رہا. میں تو اس کو بڑی جنگ ہی نہیں سمجھتا. یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. میں جانتا ہوں, میں تو اپنے دوستوں کو جانتا ہوں, میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جانتا ہوں, میں افواج پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بھائی ان کو یہ اتنے چانسز ملتے کہاں ہیں کرپٹ ہونے کے جتنے آپ کو ملتے ہیں. وہ تو بہت شریف لوگ ہیں, انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں نبھائی ہوتی ہیں, فٹیگ اٹھائی ہوتی ہے. ان کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اسے ایک کرپٹ آدمی کتنا سستا بیچ دیتا ہے. یہ فوج کا تاثر. ہم شہید ہو رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سنا سکتا ہوں. 3 سال میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ہم ایک بڑے اہم فوجی اخلاقی اور سیاسی مسئلے پہ اکٹھے رہے, اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی بریلینٹ وکٹریوں سے نوازا, بڑے فتنوں سے کو ہم نے سمیٹ لیا, جس کی اب کنٹینیوٹی ماشاء اللہ تعالی اب جاری ہے. کہ اس وقت ہر دوسری جگہ دھماکے ہو رہے تھے پشاور میں, اور جگہ جگہ قتل و غارت ہو رہی تھی. ٹوٹل مورل ڈاؤن تھا نا, بالکل 0 لیول پہ تھا. تو کیانی صاحب نے اور مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت اس شہر کو کون بچائے گا, پشاور کو کون بچائے گا. تو میں نے کہا یہ کوئی سیاسی بندہ وہاں نہیں جا رہا, کوئی پرائم منسٹر نہیں جا رہا, کوئی ایون سرحد کے لوگ بھی نہیں وہاں جا رہے. جو بڑے بڑے لیڈر تھے سارے اسلام آباد میں محفوظ آ کے ہو گئے. تو اس شہر کو کون بچائے گا؟
And he heard me and said, I'll go. آپ یقین جانیں اس وقت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس پورے پیریڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی بندہ اس سخت ترین مرحلے میں پشاور نہیں گیا سوائے جنرل کیانی کے. ناٹ اونلی ایونٹ, اچھی بری خوابیاں ان کی ہیں, مگر آپ یہ دیکھو کہ کس کو سب سے زیادہ احساس تھا کہ ہمارا ایک شہر جو ہے وہ لٹ چکا ہے اور لوگ برباد ہو چکے ہیں اور ان کے مورل اتنے ڈاؤن ہے کہ کسی چیز پہ اعتبار نہیں رہا. تو ہمارا فوجی جرنیل وہاں خود گیا, کوئی سیاسی نہیں گیا, وہ جا کے 2 کروڑ روپے کی پولیس کو مدد دے کے آیا اور وہاں جا کے اس نے ان لوگوں کو اعتماد دیا, ان کی ہمت افزائی کی. اس دن کے بعد پشاور پھر بلند ہو گیا. دے فاٹ بیک. اور اب مطلب ہمارے ابھی فوجی تو اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے ہیں, لگتا ہے کہ بڑے پکے ہیں ضد کے. جب بھی قوم ذرا سی خطرے میں آئی ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, فوراً لڑنے آ جاتے ہیں. یہ اپنی ٹریڈیشن نہیں چھوڑتے. سچ پوچھو تو ان کو اسی شخص نے گائیڈنگ رولز دیے جو پاکستان کے خالق ہیں. یہ کم از کم اتنی پائیداری کے ساتھ ان چند اصولوں کو اپنائے ہوئے تھے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے وی ہیو ٹو کم بیک. یہ معمولی سی قوم نہیں ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے اس قوم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. ہماری قوم مشرق سے نمودار ہونے والے جھنڈوں کے بارے میں بہت کچھ احادیث موجود ہیں. حضرت نائم بن حماد نے حمادی میں اس قوم کے بارے میں کہا ہے, پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. یہ ہے الحمدللہ, یہ ہے پاکستان کا کردار. اگر فوج تھوڑی سی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہے. ہمارے وہ دن گئے ہمارے فوجی, اور ہم سب ان سے محبت کا باعث بھی یہی ہے کہ وی نو ایچ ادر, ہم ان کی انٹیگریٹی کے قائل ہیں. وہ ہماری حفاظت پہ کمر بستہ ہے, ان کا عہد ہے. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جستا جستا تقسیم کر کے, برباد کر کے, لڑا کے ہمیں اپنے ابتدائی عہد سے بیزار کر رہے ہیں جو ہم نے قائد اعظم کی مائیت میں کیا تھا. یہ اجماع امت ہے. پاکستان پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں ہے, پاکستان اجماع امت ہے.